وعلیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی، اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے یوٹیوب آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو کیا ہے سبسکرائب، اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان سے میری یہی درخواست ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، میری پوری کوشش تھی کل رات میں ایپی دوں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا میرے فون میں۔ آئی تھنک کوئی وائرس آ گیا کسی فائل کے ساتھ، یا پھر مجھے لگتا ہے زیادہ یہی کہ میں نے ناول کا بہت زیادہ لوڈ رکھا ہوا تھا فون کے اندر، اور باقی فائلز کی وجہ سے وہ میرا فون ہو گیا جی ہینگ۔ تو جو میں نے ایپی لکھی ہوئی تھی وہ اپنے ساتھ لے کے وہ اللہ کو پیارا ہوا، تو جس وجہ سے میں ایپی رات کو نہیں دے پائی۔ اگر تو فون میں نہ ہوتی تو زیادہ مسئلہ نہیں تھا ہونا، لیکن کیونکہ ایپی میرے فون میں تھی اور فون ہینگ ہونے کی وجہ سے بالکل بند ہو گیا تھا، اور جو ٹیب یا لیپ ٹاپ ہے ان میں پھر نہیں لکھ سکی ایپیسوڈ نا، تو پھر میں نے رات کو رہنے دیا، سوچا کہ چلے صبح دے دوں گی۔ اور آج میں نے سارا دن لگاتار تقریباً یہ ناول کو وقفے سے لکھا ہے۔ لگاتار تو نہیں کہہ سکتے، وقفہ بھی لیا درمیان میں کافی، لیکن بہت زیادہ لکھا ہے کیونکہ رات کو ایپی بہت چھوٹی تھی، تو آج میں نے سوچا کہ ایپی کو کرتے ہیں بڑا اور آپ کو کوئی سرپرائز دیتے ہیں۔ تو بس میں نے جو کل نہیں دے پائی اس کا تھوڑا سا ہرجانہ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کو ایپی پسند آتی ہے نہیں آتی، لیکن فی الحال جن لوگوں کو ایپی پسند آئے وہ لائک ضرور کریے گا، اس کے علاوہ کمنٹ کرتے اپنی رائے کا اظہار کریے گا، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا کسی نے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جیسے کل آئی شادی اسپیشل تو آپ کو فوری طور پہ مل جائے۔ تو ابھی آپ کو دیتے ہیں ایک دو چھوٹے موٹے سرپرائزز، چلتے ہیں نیچے، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی چلوں کہ وہ لوگ جو مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایپی کیوں نہیں آ رہی پرانی، اور اس کے علاوہ افارج کے ناول کی، تو میں نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ جب تک یہ شادی اسپیشل ہفتہ چلے گا اس میں نہ تو اسی ناول کی یعنی سزائے عشق کی جو پریویس ایپیسوڈ ہیں وہ آئیں گی، اور نہ ہی افارج کا ناول یعنی کہ عشق در نگاہ اول جو ناول ہے اس کی ایپی آئے گی۔ بے شک یہ تھوڑا سا میرے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ افارج پہ زیادہ ویوز آتے ہیں، لیکن پھر کیونکہ میرا زیادہ دھیان دونوں ناول میں بڑھ جاتا ہے تو اس پہ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا دھیان دے کے اچھے سے لکھوں۔ اور جو لوگ میسیج کر رہے تھے کہ ناول کی ایپی بہت زیادہ رومانٹک لکھنی ہے، تو بھائی میں اتنے رومانس لکھ سکتی ہوں، اس سے آگے میں نہیں لکھ سکتی۔ اب میں کتنا لکھوں؟ اچھا کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ اتنا رومانٹک لکھیے گا کہ ہم لوگ شرما جائیں۔ آپ کا تو پتہ نہیں، میں نے ضرور شرماتے ہوئے بے ہوش ہو جانا ہے، تو بس جتنا میں لکھ سکوں گی میں ضرور کوشش کروں گی، اور جو میں نہ لکھ سکی اس کے لیے میں پہلے معذرت کر لیتی ہوں جی۔ تو آج ہے مہندی اسپیشل، آئی تھنک آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، اور اس کے علاوہ آج آئے گا ایک اسپیشل کپل، ٹھیک ہے جی ہاں جی، آج ایک کپل کی انٹری ہو جائے گی اسی ایپی میں۔ باقی وہ کپل کون سا ہے یہ آپ لوگ جیسے پڑھنا سٹارٹ کریں گے ایپی کو میرے ساتھ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا وہ کون سا کپل آیا ہے، لیکن کوئی اندازے لگا لیں کہ کون سا کپل ہو سکتا ہے جسے میں لے کے آئی ہوں۔ اتنا میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں یہ والا کپل لے کے آئی ہوں اپنی پسند سے، لیکن انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے 3 کپل لے کے آنے ہیں، تو بس 2 رہتے ہیں۔ اور ایک چیز میں اور بتاتی چلوں، ایپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کپل نیو ہے اور 2 کپل پرانے ہیں، تو ابھی فی الحال اتنی آج کے لیے سرپرائز باتیں صحیح ہیں، کیونکہ سارا کچھ میں بتا دوں گی تو پھر مزہ خراب ہو جائے گا۔ ابھی ہم جلدی سے کرتے ہیں ایپی کو ریڈ بنا ٹائم ضائع کیے۔ سزائے عشق ایپی نمبر 172 ریٹن بائی شازمین مہندی اسپیشل وتھ اسپیشل کپل۔ وہ اپنے دھیان میں جاتی کسی سے ٹکرائی تھی زور سے، اللہ میاں میرا ناک اسے زور سے لگی تھی ناک پر۔ جبکہ شاویز جو اپنے دھیان میں باہر آتا وہ اس کی اچانک افتاد پر
चौंक उठा, मगर जैसे ही नज़र सामने मौजूद हस्ती पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से खुलीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मर्दान खाने के बाहर याशा को देखते माथे पर बाल डाले बोला। अगर उसकी जगह कोई और आ जाता तो? उसका दिमाग घूमा था अपनी जगह से। ऊपर से वो लापरवाही से दुपट्टा गले में डाले हुए थी। उसे देखते उसकी आवाज़ में सख्ती धर आई। आप मुझे डांट रहे? वो शावेज की सख्त आवाज़ पर नम आंखों से बोली। वो चौंका उसकी बात पर और आवाज़ में घुली नमी पर। गौर किया तो पता चला वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में समंदर इकट्ठा कर लाई थी। उसे अपनी सख्ती पर अफसोस हुआ। दिल ने उसे सरजद किया। भला क्या ज़रूरत थी ऐसे बात करने की? वो कौन सा यहाँ की बातों और रवायात से वाकिफ़ थी? मगर नहीं, यहाँ अंदर मर्द हैं। तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? याशा ने बेदर्दी से आंखें साफ की। शाहवेज़ को तकलीफ़ हुई उसकी नम आंखों को देखते। मुझे भैयों के पास जाना था। वो अब समझा वो ज़रहान की लाडली थी, शायद कोई काम था। भैयों के पास जाना था तो इन्हें कॉल कर लेती, वो खुद तुम्हारे पास आ जाते। वो उसके सामने आ गया ऐसे कि वो मर्दाने के अंदर या पीछे से आते किसी को नज़र न आती। क्या था नहीं किया था नहीं उठाया। उसे याद आया ज़रहान ने फ़ोन अंदर चार्जिंग पर लगाया हुआ था। ओके तुम जाओ यहाँ से, मैं भेजता हूँ। और सुनो जी, वो मासूमियत से उसे देखती बोली, आज के बाद यहाँ मत आना। यहाँ गांव के अलावा और भी गैर मर्द मौजूद हैं, तो आगे से मुलाजमा से कहना या फिर फ़ोन 2-3 बार कर लेना। जी, उसने फर्मा बरदारी से सर हिलाया। गुड, अब जाओ। याशा सर हिलाती मुड़ गई तो शावेज भी चला गया। गुल खानम कल से इस तरह का शिकार थी जब से उन्हें सच का पता चला था। उनकी समात में कल के अल्फाज गूंजे अमान शाह के। ये कौन है? गुल खानम ने बड़ी सी तस्वीर को देखते पूछा। उनके हाथों की लर्जिश पर किसी ने गौर न किया था। ये यशमल शाह है, हमारे चचा साईं का बेटा, अमान शाह ने जवाब दिया। उनके लहजे में रंजीदगी सी तारी हो गई। कहाँ है अब ये? कुछ सालों पहले उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया था तो उनकी वफ़ात हो गई, बल्कि बीवी और बेटी की भी। गुल खानम अभी आई थीं। सभी से मिलने के बाद वो हॉल में बैठी थीं। जब उनकी नज़र हॉल में लगी यशमल की तस्वीर पर पड़ी तो ठटकते उठती बोलीं। उनके चेहरे पर नमी उभर आई थी, मगर वो कमाल महारत से छुपा गईं। उनके चेहरे पर नमी उभर आई थी, मगर वो कमाल महारत से छुपा गईं। मायूं पर भी उनके चेहरे पर संजीदगी छाई रही। मुस्कुराहट खोखली थी उनकी। क्या बात है बेगम, लगता है आपका दिल नहीं लग रहा मेरे बिना। वहाँ पर अजीम साहब ने मुस्कुराते हुए गुल खानम से कहा। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। अजीम, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहें, मैं सुन रहा हूँ। बेगम की संजीदगी पर एक पाल को वो भी चौंके थे। खानम, ऐसी क्या बात है जो वो उनसे करना चाहती थी? क्या बात है खानम, तुम इतनी संजीदा क्यों हो? सब ठीक है ना? अब की बार अजीम साहब बीवी को देखते सीधे हुए थे। कुछ तो गड़बड़ थी, वरना गुल खानम के चेहरे पर इतनी संजीदगी आज से पहले उन्होंने नहीं देखी थी। अजीम, बात ही ऐसी है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपसे कैसे कहूँ। गुल खानम, बात जो भी है आप मुझसे कहें। अजीम, उन्होंने कहते हुए शोहर की तरफ देखा। गुल, क्या बात है? गुल खानम की आंखों में नमी देखते अब की बार उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अजीम, अंजशा, क्या हुआ अंजशा को? वो ठीक तो है ना? अजीम, अंजशा इसी घर की बेटी है। क्या अब की बार उन्हें समझ न आया कि गुल खानम क्या कह रही थीं। मतलब क्या है आपका खानम? वाज़े कहें अजीम साहब। अजीम, अंजशा इसी घर के बेटे की बेटी है। आपको याद होगी वो तस्वीर जो हमें जब
انجشا ملی تھی تو اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا جس میں تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ تصویر میں نے حویلی میں دیکھی اور پوچھنے پر مجھے پتہ چلا وہ یشمل شاہ ہے، اسی حویلی کا بیٹا جس کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ انجشا اسی کی بیٹی ہے جسے حویلی والے مردہ سمجھتے رہے اتنے سال، جبکہ اب کی بار عظیم صاحب بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بات جتنی بظاہر چھوٹی تھی اور صاف تھی مگر اتنی ہی الجھی ہوئی اور گہری تھی۔ ایک طرف جہاں یہ حویلی والوں کے لیے خوشخبری تھی کہ ان کے بیٹے کی بیٹی زندہ تھی جسے وہ سالوں سے مرا ہوا سمجھتے تھے، مگر دوسری طرف انجشا، اس کا کیا عالم ہوگا یہ سچ جاننے کے بعد؟ برہان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ گل خانم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ وہ کل رات سے اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھیں، اسی لیے انہوں نے عظیم صاحب سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ یہ بات ایسی نہیں تھی جسے ابھی ٹالا جاتا یا اس پر توجہ نہ دی جاتی۔ گل خانم کی طرح عظیم صاحب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ بھابی سائیں آپ جائیں، اب آرام کریں، ساری رات بھی آپ اور نور بھابی سائیں نے جاگتے گزاری ہے۔ مہوش نے نسا بیگم کو ماتھا دباتے دیکھ کہا۔ ان کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اصل میں رات مایوں کی رسم کے بعد سے حویلی کا حال سجنا شروع ہو گیا تھا تو نسا اور نور دونوں ہی سب دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو اکرما کام کروانے والوں کے سر پر تھا مگر پھر بھی شادی کا گھر تھا، 100 کام تھے، اوپر سے غیر مرد حویلی کے اندر کام کر رہے تھے تو نسا کو کیسے نیند آتی؟ شاویز باہر کا کام دیکھ رہا تھا جبکہ شہزاد کی طبیعت کے پیش نظر اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی بدر اور شاویز نے اسے فجر کے وقت کمرے میں آرام کرنے بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف برہان اور عفنان کے علاوہ زرحان بھی شاویز کی مدد کر رہے تھے۔ کھانے کی ذمہ داری شاویز اور عفنان کے سر تھی کہ مہندی کا کھانا ان کے ذمے تھا جو رات کے لیے بننا تھا۔ وہ سبھی رات بھر سے تیاریاں دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اپنے روم میں نہ گیا تھا جبکہ بدر خود اور برہان جو سجاوٹ ہو رہی تھی اسے دیکھ رہے تھے۔ البتہ زرحان حویلی کا داماد تھا، اسے کیسے کوئی کام کہہ سکتے تھے مگر وہ پھر بھی سب کی بھرپور مدد کروا رہا تھا۔ شہر سے ابھی جو سامان پہنچا تھا اسے اپنی نگرانی میں حویلی کے ہال میں رکھوا رہا تھا۔ جی بھابی سائیں، مہوش بھابی سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اور نور بھابی سائیں کچھ دیر آرام کر لیں۔ رات مہندی میں یہ نہ ہو زیادہ بھاگ دوڑ اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ لوگ بھی بیمار ہو جائیں۔ ابھی سارا کام ہم دیکھ لیتی ہیں، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، اس سے فریش ہو جائیں گے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، نسا بیگم نے انکار کیا۔ بھابی صحت سے اوپر کچھ نہیں، ہم ہیں یہاں دونوں، اور ہم بھی ہیں آنٹی، آپ لوگ اب آرام کریں، باقی کا کام ہم دیکھ لیں گی۔ انجشا ارہا نے آتے کہا۔ ارے تم دونوں کیوں اتنی جلدی اٹھ گئی؟ 7 ہو چکے ہیں آنٹی، جلدی کہاں ہے؟ ویسے بھی رات جلدی ہی تو ہم سب سو گئی تھیں، آپ دونوں آرام کریں، ہم ہیں۔ وہ سبھی اس وقت کچن میں تھیں۔ چلو ہم کچھ دیر آرام کر لیتی، نسا بیگم اور نور مسکراتی بولیں۔ جی اچھا ارہا انجشا بچے تم دونوں بھی اوپر ہی چلی جاؤ، ابھی حویلی کے اندر مرد کام کر رہے ہیں، اور اوپر تمکن رمیشا سے بھی کہہ دینا وہ لوگ بھی نیچے نہ آئیں۔ جی آنٹی، وہ ابھی بھی ایک سائڈ سے ہوتی ہوئی آئی تھیں۔ اور سکینہ تم بچیوں کا ناشتہ اوپر لے جاؤ۔ جی بیگم سائیں، اور مہوش مردانے میں ناشتہ جا چکا ہے سبھی کا، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے باہر ناشتہ تیار ہو رہا، باقی مردانے میں بھی برتن بھجوا دینا، باہر پائے اور حلوہ پوری تیار ہو رہی تو شاید بدر لوگوں نے بھی اس کا ناشتہ کرنا ہو۔ بھابی آپ فکر نہیں کریں، جائیں ہم دیکھ لیتی ہیں، ہادیہ نے مسکراتے کہا تو نسا بیگم مسکرا دی۔ کیا کرتی؟ نسا جیسے ہی باہر آئی کچن سے اسے اکرما نظر آیا۔ اکرما، شہر سے گاؤں کی تمام بچیوں کو دینے والے گفٹ پہنچ گئے؟ جی تائی جان ابھی پہنچا ہے سامان، زرحان لالا اسے اتروا رہے۔ اکرما، زرحان داماد ہے حویلی کا، اس سے کام کروا رہے ہو؟ نسا بیگم نے حیرت سے کہا۔ آنٹی لگتا ہے آپ مجھے صرف داماد سمجھتی، بیٹا نہیں۔ ارے بچے ایسی بات نہیں۔ نسا بیگم شرمندہ ہو گئیں زرحان کی بات پر جو اندر آتے سن چکا تھا۔
تم بھی شاداب اور اکرمہ لوگوں کی طرح ہو ہمارے لیے، تو پھر مجھے بھی کام کرنے دیں، جیسے ہر بھائی اپنے بھائی کی شادی پر کرتا ہے، اور بہن کی۔ اس نے بدر کو بھائی اور حیضل کو بہن کہنے پر نور کے دل میں سکون اترا۔ وہ اخلاق میں اپنے باپ پر گیا تھا، نہ کہ ماں پر۔ خیر، آپ ایک بار چیک کر لیں، کوئی کمی تو نہیں؟ گاؤں کی ہر بیٹی کے لیے ایک ایک سوٹ کے ساتھ چوڑیاں اور کون پیک تھی، چاہے پھر ایک گھر کی چاہے 10 ہی لڑکیاں کیوں نہ ہوتی۔ گاؤں کے سردار کی شادی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ تمکن نے حیدر کو باہر نکلتے دیکھ پوچھا۔ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ وہ جب سے اٹھی تھی نیچے سے شور سا سنائی دے رہا تھا۔ ہال سج رہا ہے، کام والوں کا شور ہے۔ ہال تیار ہو گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کچھ کام رہتے، ماشاءاللہ ایسا پرفیکٹ بنایا سب جو تم چاہتی تھی۔ اکرمہ لالا ایک ایک چیز خود ہدایت دیتے بنوا رہے ہیں، میں دیکھ کے آئی، وہ مسکراتی کہتی آگے بڑھی۔ چہرہ ڈھانپ لینا، باہر جاتی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اوپر اوکے۔ اس نے سر پر دوپٹہ لیا، منہ پر کر لیا۔ حیضل کی آنکھیں کھلی ایک بار تو۔ ہر چیز اس کی پسند کی تھی، جو سب اس نے پسند کیا تھا، جیسے اسے اپنی مہندی پر چاہیے تھی۔ سٹیج ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، جبکہ ہال کی ایک طرف عورتوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں، جبکہ دوسری طرف ہال میں جو صوفے رکھے تھے انہیں ابھی ترتیب سے ایک لائن میں رکھتے، ان کے آگے بچی جگہ پر گدے بچھاتے، ان پر ہلکی گرین چادریں ڈالتے، بڑے چھوٹے کشن رکھے گئے تھے، جبکہ کچھ کچھ وقفے پر چھوٹے لکڑ کے ٹیبل رکھے گئے تھے، جن پر چاندی کے تھال تھے جنہیں ابھی سجایا نہیں گیا تھا۔ وہاں ابھی پھولوں کی پتیوں اور کون مہندی کی کون کی کمی تھی۔ درمیان میں ڈھولکی رکھی تھی اور سامنے سٹیج تیار ہو رہا تھا، مگر تازہ پھول کم پڑنے کی وجہ سے کام رک سا گیا تھا۔ پھول کس وقت تک پہنچیں گے؟ بس 1 گھنٹے تک آ جائیں گے، اکرمہ نے فون پر بات کرتے کہا تھا۔ بیچاری کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چلو تب تک سبھی ناشتہ کر لو جا کے، اس وقت تک پھول بھی پہنچ جائیں گے، افنان نے آتے کہا۔ جی۔ ارے دلہن صاحبہ، اپنی مہندی کی تیاریاں دیکھی جا رہی ہیں، نمش نے آتے حیضل کو نیچے جھانکتے دیکھ کہا، تو وہ پہلے تو چونکی اور پھر مسکرا دی۔ اچھا ہوا نمش تم بھی اٹھ گئی، چلو دلہن صاحبہ ناشتہ کیا جائے پہلے۔ ارحا انجشا بھی اوپر آ چکی تھی۔ چلیں، آپ کو پتہ ہے آج پنجاب سے بھی مہمان آ رہے۔ وہ ساری ناشتہ کر رہی تھیں، رمیشا بھی وہاں ہی آ گئی۔ اچھا کون؟ بدر لالا کے دوست اور ان کی بیوی۔ او اچھا، تمکن تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمیشا۔ کیا ہوا رمیشا آپی؟ حیضل اور تمکن نے ایک ساتھ پوچھا۔ مجھے لگتا ہے حیضل تم مومانی بننے والی ہو، انجشا نے حیضل کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ مومانی؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ سچی؟ تمکن نے رمیشا کو گلے لگا لیا۔ اوہ مائی گاڈ! اب حیضل کو سمجھ آئی تھی، میں ماسی بننے والی ہوں۔ ماسی نہیں، مومانی لڑکی۔ بدر بھائی ماموں بننے والے ہیں۔ حیضل کے گال اس کے نام پر سرخ ہوئے۔ اوہ ہو! سبھی نے اسے دیکھتے مانی حیضی سے اسے چھیڑا تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مبارک ہو، بہت بہت بہت، نمش نے اسے گلے ملتے کہا، اور پھر ارحا نے۔ رمیشا شرما گئی، ایسے سبھی کے سامنے اچانک اتنی بڑی بات، اور تم نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں؟ ارحا نے رمیشا سے پوچھا۔ اور تم نے بھی نہیں بتایا ہمیں؟ اصل میں رمیشا کی کنڈیشن نے مجھے شک ہوا، مگر پہلے رمیشا میرے ساتھ ابھی ہاسپٹل جائے گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں پہلے ٹیسٹ کر لوں، پھر یہ خوشخبری گھر والوں کو دی جائے، اور اس خوشخبری پر سب سے پہلا حق ارشان بھائی کا ہے۔ اگر حویلی میں سب کو بتا دیا تو وہ خفا نہ ہو جائیں کہ پہلے اس خبر پر ان کا حق تھا، اور رمیشا نے انہیں ہی سب سے آخر میں بتایا۔ اوہ! اس لیے تم سب لوگ بھی ابھی کسی کو نہ بتانا، رات مہندی پر جب ارشان بھائی آئیں گے تو رمیشا سب سے پہلے انہیں بتائے گی، پھر حویلی میں سب کو۔ انجشا نے رمیشا کو دیکھتے کہا، جس کا ایک پل کو رنگ پھیکا پڑا تھا، جو سبھی نے محسوس کیا۔ انٹی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک بچے، کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ آپ کیسی ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह। महर पहली बार आई थी मगर निसा बेगम से पहले भी मिल चुकी थी पंजाब में जब वो गुजरात गई थी। अंशरा और ज़राब की शादी पर 3 साढ़े 3 साल पहले। महर बच्चे, ये नज़हत है, बदर की माँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बदर भाई की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, नज़हत ने मारे मुरवत कहा। और ये महविश हैं कायला नूर और सबसे आखिर में हादिया हैज़ल की माँ। और ये महरमा है बदर के दोस्त दावर अली की बीवी। और ये बेटे। माशाल्लाह बच्चे, हमें बहुत खुशी हुई आप सबको देखते, मुझे भी आप सब से मिलकर। उन्होंने महर का सुन रखा था जब निसा बेगम शादी से आई थी वापस, तब तस्वीरें भी देखी थी मगर आज मुलाकात पहली बार हो रही थी उससे। अलबत्ता दावर से पहले भी सब मिल चुकी थी। वो 2-3 बार यहाँ आ चुका था मगर कभी इस तरफ नहीं आया था। मगर जब 2 साल पहले आया था और 2 दिन रुका था तब उनकी मुलाकात हुई थी। दावर और बदर की मुलाकात करीब 5 साल पहले ही हुई थी इत्तफाकन दुबई एयरपोर्ट पर। बारिश और धुंध की वजह से जहाज़ बहुत लेट हो गया था, पूरा एक दिन। तो उन्हें होटल में रुकना पड़ा जहां उनका दोबारा सामना हुआ तो बातों बातों में नंबर्स का तबादला हो गया। ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। और फिर दावर का एक बार कराची जाना हुआ तो बदर ने उसे अपनी हवेली इनवाइट किया, जिसके बाद दावर ने उसे और उसकी फैमिली को अंशरा और ज़ारब की शादी पर इनवाइट किया था। जबकि नज़हत बेगम ने इनकार कर दिया था जाने से। उनके भाई की तबीयत ख़राब थी तो वो वहाँ चली गईं। ऐसे अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने बुलाया और हम ना जाएं, इसलिए नज़हत की जगह निसा बेगम गई थी। अच्छा महर बेटा, आप थक गई होंगी, आराम कर लो। पहले मैं चाय पानी सब आपके कमरे में ही भिजवा देती हूँ। नहीं आंटी, थकावट कैसी? इतना सफ़र नहीं था। वो लोग सियालकोट तक गाड़ी पे गए थे, उसके बाद वहाँ से कराची तक जहाज़ पे, जबकि एयरपोर्ट बदर का खास आदमी और बदर हो गया हुआ था लेने। चलो फिर तुम्हें मैं बाकी लड़कियों के पास ले जाती हूँ। जी। वो ऊपर आ गई। कितने प्यारे हैं इसके बच्चे, माशाल्लाह। महविश की बात पर नूर ने कहा, आओ बच्चे। सभी निसा बेगम की तरफ मतवज्जा हुई, जबकि उनके पीछे ही एक प्यारी सी लड़की अंदर दाखिल हुई थी, नीली आंखों वाली। यह है महरमा, बदर के दोस्त दावर की बीवी और बेटे। जबकि महरमा बच्चे, ये है हैज़ल, बदर की मनकोहा। माशाल्लाह हैज़ल, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। महर से मिली। और महर, ये है अंजशा, नूर की बहू। और ये अरहा, मेरी नंद माहा की बहू। हवेली के तमाम मेहमानों को अरहा माहा की बहू के तौर पर मिलवाई गई थी। कभी कभी कुछ हकीकतों का राज रहना ही बेहतर होता है। सच का पता लगने से क़यामत बर्पा हो जाती है। जिस सच पर खुदा पर्दा डाल दे उसे राज ही रहने देना चाहिए। और ये नमश है मेरी बहू, और इस हवेली की सबसे बड़ी बहू। और ये सबसे बड़ी बहू है। महरमा के मुंह से फिसला। उस नाजुक सी लड़की को देखते तो नमश के साथ साथ सभी हंस दी। जी, ये बड़ी बहू हैं और माशाल्लाह से उनका एक बेटा भी है 4 माह का। अरे माशाल्लाह, ये तमकिन है नूर की बेटी। इस वक्त वही थी। रमीशा वहाँ से जा चुकी थी। महर सभी से बारी बारी मिली। ये आपके बेटे हैं ना दोनों? तमकिन ने दामीर और मलिक को देखते पूछा, जो उन सब नए चेहरों को देख रहे थे। कितने क्यूट और मासूम से हैं ये दोनों, अंजिशा ने दोनों को प्यार करते कहा। जबकि लफ्ज़ मासूम पे महर ने तौबा की साथ हंसी। ये कितने मासूम हैं, कुछ घंटों में ही पता चल जाएगा आप सबको। मतलब मासूम लफ्ज़ दामीर को छू कर भी नहीं गुजरा। हाँ, मलहिका कह सकती हैं। वैसे महर भाभी, आपके 3 बेटे हैं ना? जुड़वा, ट्रिपल, एक कहाँ है? हैज़ल ने एक की मौजूदगी को महसूस करते पूछा। दहीम अली के पास है। उसकी अपने बाबा से ज़्यादा लगती। माशाल्लाह। अंजिशा अरहा ने सुनते कहा कि उसके 3 बेटे थे।
کیوں ان دونوں کی نہیں؟ ماشاء اللہ، ارحا، انجشا نے سنتے کہا کہ اس کے 3 بیٹے تھے، کیوں ان دونوں کی نہیں لگتی؟ ملک تو رہتا بھی میرے پاس ہے، جبکہ دامیر اپنی شرارتوں کی وجہ سے داور اور مجھ سے زیادہ اپنی بڑی دادو اور چھوٹی دادو کے پاس رہتا ہے۔ ماما بہنا، دامیر کی نظر کمبل میں سوئی ہوئی انجشا پر پڑ چکی تھی۔ اس نے ماں کو دیکھتے خوشی سے کہا تو مہر کے ساتھ ساتھ انجشا لوگ بھی مسکرائیں۔ آپ کو بھی بہنا چاہیے۔ ہاں، حرم صرف دہم کے ساتھ کھیلتی۔ اس نے آہستگی سے انجشا کو چھوتے کہا، لو جی مہر بھابھی تیاری کر لیں۔ توبہ، ابھی نہیں، ان تینوں نے جو مجھے پاگل کیا ہوتا ہے ابھی وہی بہت ہے۔ ویسے یہ اچھا ہوا تم نے یار ایک ہی بار 3 بچوں کو پیدا کر کے اپنی چھٹی کروا لی۔ انجشا کے کہنے پر وہ ہنسی۔ علی کو پھر بھی ایک بیٹی کی خواہش ہے، جو اس پیاری سی گڑیا کو دیکھتے اور شدت اختیار کر جانی۔ اس نے انجشا کو دیکھتے کہا، اوہ ہو، دامیر بہنا کو اٹھانا نہیں، مہر نے اسے روکا، جس نے جھکتے انجشا کو پیار کیا تھا۔ مما، اسے میں گھر لے کر جاؤں گا۔ تو پھر انٹی کیا کریں گی؟ اس نے انجشا کو دیکھتے کہا۔ اس نے معصوم سا منہ بناتے انجشا کو دیکھا۔ آنی میں بہنا کو لے لوں؟ اس کی اتنی معصومیت سے پوچھنے پر انجشا نے اس پر اتنا پیار آیا، اس کے دونوں گال چوم لیے۔ آپ باتیں نہیں کرتے؟ ارحا نے ملیح کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو وہ ماں کے ساتھ لگا اور لگتا ہے یہ ماما بوائے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی فری ہوتا ہے یا اپنی پھپھو کے ساتھ۔ اچھا دامیر، حرم کون ہے؟ کریم پھپھو۔ حریم پھپھو دامیر، مہر نے اس کا تلفظ ٹھیک کیا۔ حریم میری نند کی بیٹی ہے حرم۔ اوہ ماشاء اللہ، اور حیضل بدر بھائی کا سناؤ، پھر کیسے سردار صاحب کا دل جیتا؟ مہر اسے دیکھتی شرارت سے بولی تو وہ سٹپٹا گئی، اور پھر کتنی دیر وہ مہر سے باتیں کرتی رہی اور حیضل کو تنگ۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہی تھیں۔ حیضل کے پاس تمکن تھی، دونوں کی شادی میں کچھ دن کا وقفہ رکھتے صحیح فیصلہ ہوا تھا۔ ساری ذمہ داری تمکن کے سر آ گئی تھی حیضل کو لے کر، جبکہ اس کے اپنے بہت کم دن بچے تھے یہاں۔ اس کی سوچتے بار بار آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ حیضل اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ شادی کے بعد بھی اپنے ہی گھر میں رہنا تھا، نہ ماں سے دوری نہ بابا سے، ہر چیز ویسی ہی رہنی تھی۔ بدلنا تھا تو صرف کمرہ، وہ بھی جب چاہتی دن میں بے شک 10 چکر لگا لیتی، اس لیے اسے اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مگر تمکن کا معاملہ الگ تھا، اس نے یہاں سے دور جانا تھا، سب اپنوں کو چھوڑ کر، ماں باپ سب، حویلی والوں سے دور۔ اپنی 20 سالہ زندگی میں وہ ایک دن کے لیے بھی اپنے گھر سے دور نہیں گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا اپنا، یہ حویلی اور حویلی والے ہی اس کے اپنے تھے۔ جہاں جانا ہوتا ماں کے ساتھ جاتی۔ اس نے رخصتی کے لیے ہاں تو کہہ دی تھی، مگر اداس تھی، ماں سے چھپ چھپ کر آنسو بہاتی۔ برہان، میں نے آپ کے کپڑے اور ضرورت کی ہر چیز نکال کے بیڈ پر رکھ دی ہے، انجشا نے اسے دیکھتے کہا، جبکہ خود وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ بال خشک کرتی ڈریسنگ کے سامنے آئی۔ ہوں، مجھے پہلے انجشا کو ریڈی کر لینا چاہیے۔ وہ بھیگے بالوں کو کھلا ہی چھوڑتی انجشا کی طرف بڑھی اور اسے فیڈ کروانے لگی، تاکہ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد آرام سے سو جائے۔ موسم اتنا سرد نہیں تھا، مگر بچوں کے لیے پھر بھی تھا۔ انجشا نے انجشا کے کپڑے اور شوز، کمبل، اس کی ضرورت کی ہر چیز پاس رکھی اور اسے بیڈ پر لٹاتے اسے تیار کرنے لگی، جبکہ چینج کرنے کے دوران ہی انجشا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ انجشا نے انجشا کو پنک اور گرین کلر کی کمبینیشن کی ڈریسنگ کروائی تھی۔ خود سب لڑکیوں کے کپڑوں کا رنگ ایک جیسا تھا، سوکھی مہندی کے رنگ کے را سلک کے دھاگے اور موتی کے کام والے لہنگے، جبکہ آف وائٹ کرتیاں، ساتھ میں لہنگے کے سیم نیٹ کے دوپٹے جن کے چاروں اطراف میں گوٹا لگا ہوا تھا، جبکہ حیضل کا مہندی کا ڈریس الگ تھا سب سے، جبکہ دوسری طرف لڑکوں کی بھی ڈریسنگ سیم ہی تھی۔ اوکے، وہ فریش ہونے چلا گیا۔ برہان ہود پر سپرے کر رہا تھا جب انجشا چینج کرتی نکلی۔ اسے دیکھتے برہان کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ انجشا اس کے پاس آتی رکی۔ کیا ہوا مسٹر ہسبینڈ؟ وہ شرارت سے اس کی آنکھوں کو دیکھتی بولی تو برہان ٹرانس سے نکلا۔ کاہی رنگ اس کی دودیا رنگت پر جچ رہا تھا۔ انجشا نے اپنے سنہری بال سمیٹتے کندھے پر منتقل کیے اور اس کے سامنے آئی۔ مسٹر ہسبینڈ، ذرا یہ ڈوری بند کر دیں گے؟ اس نے برہان کو آئینے میں دیکھتے کہا۔ اس نے آئی برو چکاتے اسے داد دی۔
برہان نے اس کے کمر کے گرد سے بازو حمائل نہیں کرتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ برہان اب کی بار وہ سٹ پٹائی۔ اس کی اپنی شرارت اسی کے گلے پڑتی نظر آنے لگی۔ برہان کی آنکھوں میں چمک دیکھتے جبکہ اس نے جھکتے انجشا کے گردن پر دانت گاڑے۔ کیا کر رہے ہیں برہان؟ محبت یک لفظی جواب آیا۔ مم میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ میں منائی۔ یہ تو پہلے سوچنا تھا نا۔ نہیں برہان۔ اب کی بار وہ چیخی اور ہاتھوں سے اپنی کندھوں سے ڈھلکتی شرٹ کو تھاما جس کی برہان نے زپ کوڈ کو کھولا تھا۔ برہان شش۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کی گردن پر موجود دل پر دانت گاڑے جو اس کا رقیب تھا بقول اس کے۔ برہان مم مہندی ہے آج، اس نے یاد دلایا تو وہ اس کی کمر سے اسے تھامتے ڈریسنگ پر اسے بیٹھا گیا۔ تمہاری گردن کو چومنے کی منتیں مانگی تھی ہونٹوں نے انجشا۔ اس کے شیر پر گلناری ہوئی۔ وہ اپنی من مانی سر انجام دیتے پیچھے ہوا تو انجشا کی گردن پر جگہ جگہ اس کی محبت کے نشان واضح تھے۔ برہان نے اس کے دل پر گہرے سرخ نشان کو انگوٹھے سے سہلاتے ٹریس کیا تو جلن پر انجشا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ برہان نے اس کے لبوں کو چوما جھکتے۔ میرے آنے سے پہلے چینج مت کرنا، اس نے انجشا کا چہرہ اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکتے کہا تو اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ برہان میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اوکے وائفی جاؤ انجوائے کرو۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اپنا فون اور والیٹ اٹھاتے چلا گیا۔ ماما مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ گھر میں بھی اکثر دن کے وقت سوتے تھے اسی لیے ابھی دامیر کو نیند آ رہی تھی۔ تمکن مہر بھابھی سائیں کو ان کا روم دکھا آؤ۔ یہ مہر بھابھی تاکہ مہر بھابھی کچھ دیر آرام کر لیں، رات بھی رت جگا لگنا ہے۔ فنکشن لیٹ نائٹ تک جاری رہے گا، رمیشا نے کہا جو ابھی آئی تھی اور مہر سے ملی تھی۔ رمیشا کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ مہر کمرے میں پہنچی تو ہنسی۔ وہاں لگے ایکسٹرا سنگل بیڈ کو دیکھتے تو یہ اس کے بچوں کے لیے یہ بدر لالا نے کہا ہوگا شاید۔ ہیں یہ کب یہاں آیا؟ تمکن بھی چونکی۔ آپ آرام کریں میں چلتی ہوں۔ وہ مسکراتی چلی گئی۔ یہ اچھا کیا بدر بھائی آپ نے، مگر آپ جانتے نہیں یہاں آپ کے دوست داور علی چودھری ہی سوئیں گے، میرے بچے تو ماما کے پاس سوئیں گے۔ وہ ہنسی علی کو تصور میں لاتی بولی۔ ان کی ناراضگی چل رہی تھی کل کی۔ وہ دامیر کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دامیر سو گیا جبکہ ملہی ماں کے فون سے لگا تھا۔ ملہی سو جاؤ، نہیں میں نے کھیلنا ہے، وہ کہتے فون سے کھیلنے لگا۔ جبکہ مہر کو نیند نہ آئی تو اٹھتے رات کو پہننے والے کپڑے نکالنے لگی۔ داور کے کپڑے نکالتے انہیں پریس کرنے لگی۔ استری اسے ڈریسنگ روم سے مل گئی تھی اور اس کے بعد اپنے اور بچوں کے دیکھنے لگی۔ تبھی فون بجنے لگا۔ ملہی نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پھپھو کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ حریم کی آواز مہر کو وہاں سے ہی سنائی دی۔ مما کہاں ہیں؟ مما کپڑے پریس کر رہی۔ پھپھو کی جان کپڑے؟ اس نے ملہی کا لفظ درست کیا۔ اور بابا کہاں ہیں؟ بابا باہر۔ السلام علیکم، کیسی ہو یار؟ الحمدللہ، پہنچ گئے تم لوگ؟ مہر نے ملہی سے فون لیا۔ ہاں کافی وقت ہو گیا۔ کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھے ہیں سبھی، مجھے ذرا نہیں لگ رہا انجان لوگوں کے بیچ ہوں، سبھی بہت اچھے۔ دلہن کیسی ہے؟ بہت پیاری ہے، گرے آنکھیں۔ ہاں جیسے تمہاری نیلی ہیں یار۔ دلہن کی بڑی جیٹھانی بھی چھوٹی سی لڑکی ہے، جیسے ڈال ہو، اتنی پیاری۔ مہر اسے تفصیل بتاتے ساتھ ساتھ کپڑے استری کرنے لگی۔
चलो انجوائے کرو اچھے سے۔ حریم، لگتا ہے ارمغان بھائی کو تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ توبہ میٹنگ میں جانے لگے۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں، حریم نے کہتے فون رکھا تو مہر بھی مسکراتے اپنی جویلری اور جوتے نکالنے لگی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ وہ بات میں چلی گئی، سوچتے داور کمرے میں آیا تو ضمیر کو سوتے دیکھ ٹھٹکا۔ بابا آ گئے۔ ملیح باپ کو دیکھتے اچھلا۔ میرا شہزادہ بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے ملیح کو پیار کرتے کہا، جبکہ دھیم کمرے کو دیکھ رہا تھا غور سے۔ ماما آ گئی یاد ماما کی؟ مہر نے باہر آتے دھیم کی پکار پر کہا۔ وہ جان گئی تھی داور کی خوشبو سے کہ وہ کمرے میں آ چکا تھا۔ ضمیر ٹھیک ہے؟ داور اس کے پاس بیٹھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، ساتھ اس کی گردن سے ٹمپریچر چیک کیا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، نیند آئی تھی تو سو گیا۔ اب کی بار داور نے گردن موڑتے اسے دیکھا جو ٹاول سے منہ کر رہی تھی، روٹھی روٹھی سی۔ داور کے لبوں پر مسکان آئی۔ وہ آج بھی ویسے کی ویسی تھی جیسے 5 سال پہلے۔ مہر جیسے ہی اس کی طرف مڑی تو داور نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ میں فریش ہو لوں، وہ کہتے اٹھا۔ یہ موضوف کچھ زیادہ ہی باؤ کھا رہے ہیں۔ اب دیکھتی ہوں کیسے ناراضگی برقرار رہتی جناب کی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے اسے مخاطب کرتی بولی، اب اسے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ وہ مسکراتے اپنے شہزادوں کو تیار کرنے لگی، جبکہ داور نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا کہ وہ اسے منع کیوں نہیں رہی تھی، مگر لیٹ ہونے کے باعث وہ نکلتا۔ تبھی ملیح کی آواز نے اسے روکا، بابا میں بھی آؤ۔ وہ ملیح کو ساتھ لے گیا۔ وہ پہلے کا تیار ہو چکا تھا۔ ویسے بھی آمنہ بیگم اور بختیار نے سختی سے تلقین کی تھی کہ ان دونوں میں سے تینوں کو ایک وقت میں اپنے پاس کوئی نہیں رکھے گا، نہ ہی اپنے گھر میں وہ تینوں کو اکٹھے رکھتی تھیں۔ جو بھی سنتا کہ وہ تینوں جڑواں ٹرپل تھے، وہی حیران ہوتا ان کی صحت دیکھتے۔ ماشاءاللہ وہ تینوں ہی اچھی صحت کے تھے، اسی لیے اپنے گھر میں بھی وہ الگ الگ لوگوں کے پاس رہتے تھے ایک وقت میں۔ اس لیے بختیار بیگم نے سختی سے داور سے کہا تھا کہ تینوں کو محرمہ کے پاس نہ رہنے دینا ایک وقت میں۔ وہ تو چاہتی تھیں ایک کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، اس لیے وہ یہاں بھی مہر کو کہیں نہ جانے دیتی زیادہ، مگر اب مجبوری تھی۔ مگر انہوں نے ماں باپ دونوں کے بنا رہنا نہیں تھا۔ مہر نے دھیم کو تیار کیا اور پھر ضمیر کو، اور پھر اپنے تینوں بچوں پر آیت الکرسی پڑھتے پھونکتے داور پر بھی پھونکی۔ جو اس کی سالوں سے عادت ہو چکی تھی، اب اسے خود تیار ہونا تھا۔ یہاں تو پتہ نہیں سبھی کیا پہننے والی تھی، مگر وہ ویلوٹ کا کاہی رنگ سوٹ کیپری ڈریس پہننے لگی تھی، جس کے ساتھ سیاہ چادر تھی، اطراف میں کام والی، موسم کے حساب سے، جس پر نہایت نفیس کام تھا، ساتھ قصہ، جبکہ جویلری میں اس کے دونوں ہاتھوں پر خاندانی کنگن تھے اور کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگ، اور ہاتھ میں داور کی دی گئی ڈائمنڈ رنگ اور ایک گولڈ کی۔ آج کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ دستک دیتے تمکن نے اندر جھانکا۔ مہر بھابھی چینج کرتے اوپر آ جائے گا، میک اپ کے لیے بیوٹیشن آ گئی ہے۔ سبھی اوپر ہی آ چکی ہیں، اوکے، اس نے مسکراتے کہا۔ ویسے تو وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، مگر تمکن نے اتنی محبت سے کہا تھا تو اس نے ہاں کہہ دی۔ اور بھابھی اپنا روم بھی لاک کرتے آنا، تائی سائی نے سبھی کو ہدایت کی ہے۔ شادی والا گھر ہے تو اس کے روم کی چابیاں ڈریسنگ ٹیبل کے فرسٹ ڈرار میں ہوں گی۔ اور پھر چینج کرتے اپنی ضروری اشیاء لیتے وہ دھیم اور ضمیر کو لیے باہر نکلی اور دروازہ لاک کرتے چیک کیا اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ارے ماشاء اللہ، ہی سو ہینڈسم، یار اتنی سی عمر میں اس کے چہرے کی سنجیدگی دھیم صاحب سے ابھی ملا تھا۔ یہ دھیم ہے میرا بڑا بیٹا، یہ تو داور بھائی کی کاپی ہے۔ ماشاء اللہ، ہیزل نے دھیم کو دیکھتے کہا، جس کے ماتھے پر بال تھا۔ وہ بدر کے ساتھ
انسٹا پر داور علی چودھری کی تصویریں دیکھ چکی تھی مگر روبرو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تم نے کب دیکھا داور بھائی کو؟ انسٹاگرام پر دیکھی تھی تصویریں ہوں۔ پہلے آپ میری سبھی بھابھیوں کو تیار کریں، میں بعد میں ہوں گی۔ یہ بھی صحیح ہے لڑکی، چاہتی ہو ہم چلے جائیں تم تب ہو۔ ارحا نے اس کی ٹانگ کھینچتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مہر کی بھی ان سب سے میچنگ ہو گئی تھی کلر میں، اور پھر سبھی تیار ہوتے نیچے چلی گئیں جبکہ اب صرف تمکن ہی ہیزل کے پاس تھی۔ سو گائز، کیسی لگی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں آپ کو ایپی پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، ایپی کو لائک کریں اور مجھے دیں اجازت۔